نور میں چلنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روح کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ جسم کے اعتبار سے۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ دلچسپ ہے کہ رومیوں کے خط کے گزشتہ حصے میں پولوس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں محبت میں چلنا ہے، لیکن اب وہ اور زیادہ مخصوص ہو جاتا ہے اور ہمیں نور میں چلنا ہے۔ نور میں چلنا واقعی محبت میں چلنے کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس تصور کی تعمیر کر رہا ہے، اور ایک بار پھر آئیں ذہن میں رکھیں کہ پولوس ہمارے لیے خدا کی اچھی، قابل قبول اور کامل مرضی کا خاکہ پیش کر رہا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر ہمیں نور میں چلنا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ روح کے مطابق چلنا، نہ کہ جسم کے اعتبار سے۔ لہٰذا رومیو 13 باب کی 11ویں آیت کو دیکھیں، جہاں وہ اور زیادہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی بنسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ پولوس رسول کے خطوط میں سے ایک چیز جو آپ اس کی تحریروں میں دیکھنے جا رہے ہیں، خاص کر جب اس نے دوسرا تیموتھیوس تحریر کیا جو اس کا آخری خط تھا، وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کسی بھی لمحہ آ سکتا ہے، اور اس نے اپنی زمینی زندگی کا بیشتر حصہ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گزارا کہ اس کے مرنے سے پہلے یسوع واپس آنے والا ہے۔ اور ہم یہاں یہ چیز اس کے خط میں دیکھتے ہیں، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ لہٰذا ہمیں نور میں چلنا ہے، جیسا دن کو دستور ہے، شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ایک عبارت جو صفحے سے نکل کر باہر کو آ رہی ہے، وہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، تدبیریں نہ کرو۔ جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ دوسرے لفظوں میں بنیادی طور پر پولوس کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم سب صبح میں اٹھتے ہیں تو ہمیں یسوع کو پہننا ہے، اور یہ ایک استعاراتی فکرہ ہے۔ مسیح کو پہن لو، اپنے آپ کو مسیح میں لپیٹ لو، جسم کی بجائے روح میں چلنے کا عزم کریں، چلیں اور یسوع مسیح کی نقل کریں۔ اپنے آپ کو مسیح میں لپیٹ لو، یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کریں۔ آزمائش یہ ہے کہ لفظی طور پر منصوبہ بندی کرنا آسان ہے اگر ہم جسم کی تسکین کے لیے محتاط نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ بطور ایماندار روح میں چلیں۔ اب پہلے پولوس رسول نے رومیوں میں اس کی بنیاد رکھی، اب میں آپ کو رومیوں 8 باب کی 5ویں آیت پر واپس لے جاتا ہوں، اور میں اسے درست طریقے سے سوچنا کہتا ہوں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے۔ ایسا ہی تھا، ان کا ذہن جسمانی چیزوں پر لگا ہوا ہے، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، یہ ان کے منصوبے میں ہے۔ اب حقیقی طور پر میں سوچتا ہوں کہ جب آپ اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمانداروں اور بے ایمانوں کا آپس میں موازنہ کرتا ہے۔ میرے خیال میں وہاں وہی معنی ہیں جس کا پولوس حوالہ دے رہا ہے۔ وہ جو جسم کے اعتبار سے بے ایمانوں کے طور پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن وہ جو روح کے مطابق بطور ایماندار زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بطور ایماندار ہم اب بھی غلط سوچ سکتے ہیں اور جسمانی چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اور اس لیے جب پولوس فلپیوں کو خط لکھتا ہے تو غور کریں وہ کیا کہتا ہے۔ غرض ہے بھائیو، وہ ہم میں سے ان لوگوں کو لکھ رہا ہے جو ایماندار ہیں۔ غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔
جو کچھ پالوس نے رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کہا، یہ کس طرح سے واپس اس سے جوڑتی ہے۔ ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ اپنی صورت بدلتے جانا ہے۔ مگر کیسے؟ عقل نہیں ہو جانے سے۔ اور اس لیے پالوس ہمارے لیے ایک خاص طریقے سے ہجے کر رہا ہے کہ ہم روح اور نور میں چلنے کے لیے دن بدن منصوبے کیسے بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ جسمانی خواہشات کی پیروی کریں۔ اور یہاں غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوالات ہیں۔ جو کچھ پالوس نے رومیوں کے اس حوالے میں تحریر کیا، وہ کس طرح سے افسیوں 5ویں باب کی 6 سے 11ویں آیت کے متوازی ہے۔ اور میرے لیے کلام مقدس کی یہی خوبصورتی ہے، اور خاص کر جب ہم پالوس کے خطوط میں باہمی ربط کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ اسے مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، وہ ایک مخصوص سامعین کو لکھ رہا ہے۔ واقعی میں اس نے افسیوں کے ساتھ اسی مسئلے پر بات کی، اور میں اسے نور میں چلنا کہتا ہوں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اب وہ ایمانداروں کو لکھ رہا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ اگر میں نے اسے درست سمجھا ہے تو یہ ایسے ہے، اگرچہ ہم ایماندار ہیں تو بھی ان کے شریک بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو۔ اور وہ اس پیراگراف کو ان الفاظ سے مکمل کرتا ہے، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ اور آپ نے وہاں رومیوں 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت سے متعلق ربط دیکھا؟ بنیادی طور پر وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، تجربے سے پرکھیں، آزمائیں کہ خداوند کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور خدا کی کیا مرضی ہے۔ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ خیر، رومیوں 12ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق ہمیں اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر خداوند کو پیش کرنے ہیں۔ ہمیں اپنی عقل نہیں بنانی ہے، ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہماری صورت بدل چکی ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے